بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون
النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما وفهما وعملا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين उजड़े रस्ते तो सुन्नत दी खुशबू आवे उस रस्ते तो चलना चाहिदा ते जेड़ा साडे पाक रसूल दी तौहीन करे ओनू सूली उत्ते टंगना चाहिदा ते सोने पाक महबूब दी सुन्नत विच अपना तन मन रंगना चाहिदा
تے پاویں رس دیے دنیا سلفی رس جاوے اکو اللہ کو نو منگنا چاہیدا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات واسطے خاص ہے، جو اس پوری کائنات دا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، اولاداں پیدا کرنے والا، جدی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ هو السمیع البصیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کائنات، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، آمینہ دے نال در یتیم جگاں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر واسطے۔ محترم سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، قابل عزت، قابل احترام میری اسلامی پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ پاک دا بڑا احسان اور فضل ہے کہ جس دی خاص رحمت دے نال تساں با وقت دے نال جمعہ پڑھن تشریف لے آئے۔ اللہ پاک تو آڈا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ موضوع گفتگو بڑا ہی اہم، لیکن ساتھیاں دی سستی نو دیکھ کے بڑا شرمندہ جہاں ہوئے ہیں۔ جتنے بھی ساتھی آئے نے کوشش کرن کہ جمعے دے آداب دا ملحوظ خاطر رکھن، گھٹنیاں نو پکڑ کے نہیں بیٹھنا۔ حضور پاک نے مسجد دے اندر گھٹنیاں نو پکڑن تو منع فرمایا۔ موضوع گفتگو 18 ذو الحجہ دماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن ہے، تو ایسے مناسبت دے نال کچھ حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے حوالے نال بات کرنی ہے، اور دوسرا حصہ قرآن پاک دی حرمت دے حوالے دے نال بات کرنی ہے۔ ملکی حالات تواڈے سامنے نے، اور کس طرح اج اللہ دے پاک قرآن دی گستاخی کیتی جا رہی ہے، کس طرح قرآن مجید دی بے حرمتی کیتی جا رہی ہے۔ اس حوالے دے نال کچھ دوست احباب اگے گزارشات رکھنی ہیں۔ چند ساتھی سامنے بیٹھے نے، اجے تک کئی ساتھی اپنے گھروں ہی نہیں نکلے۔ صرف تو صرف ہدایت دی انسان دعا کر سکتا ہے۔ جڑے ساتھی آئے نے ذرا پر عزم ہو کے بیٹھن اور توجہ دے نال باتاں سننی ہیں۔ ہر سال انہاں دناں دے اندر
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دا تذکرہ کیتا جاندا ہے۔ یہ تذکرہ کرن دا مقصد صحابہ اکرام دے نال محبت ہے۔ تذکرہ کرن دا مقصد مومن نو یاد کروانا کہ ساڈے نفوس قدسیہ کون نے، کینہ دے نقشے قدم تے اسیں چلنا ہے۔ صحابہ اکرام کیسیاں عظیم ہستیاں سن کہ جنہاں نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی، اپنی اولاد دی، اپنے مال دی، ہر چیز نو دین دی خاطر لٹایا ہے۔ مقصد صرف تو صرف مومنہ نو آگاہ رکھنا ہے کہ کنہ دے رستے تے چلنا ہے۔ تو ایسے نفوس قدسیہ دا ایک حصہ، ایسے گلدستے دا ایک پھول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی نے، صحابہ دے وچوں تیسرے نمبر تے انہاں دا مرتبہ آندا ہے، اور بڑے ہی نرم دل اور بہت ہی سخاوت کرنے والے، اللہ دی راہ دے اندر اپنے مال نو قربان کرنے والے، کئی بار جنت دی بشارت حضور پاک دی زبان نبوت تو لین والے، حتیٰ کہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے جدو پہلی بیٹی وفات پائی، دوسری بیٹی دا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کر دیتا، حتیٰ کہ وہ بھی اس دنیا تو رحلت فرما جاندیاں نے، تو اللہ دے پیغمبر نے اے الفاظ بیان فرمائے کہ اے عثمان، اگر میری کوئی اور بھی بیٹی ہوندی میں وہ بھی تیرے عقد نکاح دے اندر دے دی۔ یعنی اللہ دے پیغمبر نو اتنا مان سی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ اے او صحابی نے کہ جنہاں نو کئی بار جنت دی بشارت اللہ دے پیارے پیغمبر دی زبان نبوت تو ملی۔ حضور پاک مدینہ دے اندر داخل ہوئے، فرمایا ہے کوئی مدینے دے لوگاں واسطے میٹھے پانی دا کنواں خرید کے دوے گا، میں انہوں جنت دی بشارت سنانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑا کیتا اور میٹھے پانی دا کنواں خرید کے دیتا، اور اللہ نے زبان نبوت تو انہوں جنت دی بشارت سنا دی۔ ایک دفعہ نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار زبان نبوت تو جنت دی بشارت، حتیٰ کہ زبان نبوت تو اللہ دے پیغمبر نے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دے مرتبے تے فائز فرمایا۔ حضور پاک ایک دفعہ اللہ دے پیارے پیغمبر ہیرا پہاڑ تے کھڑے نے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہیرا پہاڑ جدوں احد پہاڑ ہلیا، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اسکن ہیراء فما علیک الا نبی او صدیق او شہید۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نال نے، حضرت ابو بکر نال نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نال نے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تھم جا احد پہاڑ، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے۔ حضور پاک نے انہاں دی زندگی دے اندر ہی انہاں دی شہادت دی پیشین گوئی کر دی۔ اتنے اعلیٰ اخلاق دے مالک، اتنے اعلیٰ تقوی والے، اتنی بار جنت دی بشارت ملی، مگر میرے عثمان دی کفیت کی ہے قبر تے کھڑے ہو جان زاروں کتار رو پیندے نے، حتیٰ کہ داڑھی مبارک آنسواں دے نال بڑھ جاندی ہے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کے گر جاندے نے، کہ دی خاطر ذہن دے اندر کی ہے کہ قبر دے اندر کی معاملہ ہوئے گا، آخرت دے اندر کی معاملہ ہوئے گا۔ اتنی بار جنت دی بشارت ملی، حتیٰ کہ اللہ نے انہوں اتنی زیادہ فضیلت عطا فرمائی دور دماد رسول نے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قبر تے جدو کھڑے ہو جان انہاں دی کفیت دی حالت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا دا پینکر حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے، اللہ دے پیارے پیغمبر گھر دے اندر موجود نے، حضور پاک دی پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر بیٹھے ہوئے نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ دے پیارے پیغمبر اسے حالت دے اندر بیٹھے رہے نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ دے پیارے پیغمبر اسے حالت دے اندر بیٹھے رہے نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، اللہ دے پیارے پیغمبر سدھے ہو کے بیٹھ گئے نے، اپنی پنڈلی تے کپڑا لے آئے، جدو صحابہ کرام چلے گئے نے، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے، اللہ دے پیارے پیغمبر جی میرے بابا جان صدیق اکبر آئے، تسی اسے حالت دے اندر بیٹھے رہے، اپنی پنڈلی تے کپڑا نہیں لے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تسی اسے حالت دے اندر بیٹھے رہے، پنڈلی تے کپڑا نہیں لے آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، اللہ دے پیارے پیغمبر جی تسی سدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنی پنڈلی تے کپڑا لے لیا، ماجرا کی ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر اے نے حیا دا پہ کر، اے ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت، اے ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت، اللہ دے پیارے پیغمبر بیان فرمان دینے، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس بندے تو کیوں نہ حیا کراں کہ جد کو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے، کہ جے دے کولو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے، میں کیوں نہ حیا کراں اس آدمی دی۔ اللہ اکبر اللہ، آؤ نہ کہنا دلوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی سیرت دی اندر زبان نبوت تو انہاں نو حیا دا پہ کردہ اے لقب ملے آئے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر ساری صحابہ اکرام دے بارے فرما رہے نے، فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت سب نالو زیادہ رحم کرن دے معاملے چ میرا ابو بکر ہے، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرٌ، اور اللہ دے دین دی خاطر سب نالو زیادہ جنے سخت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دین دے معاملے دے اندر میرا عمر سب نالو سخت ہے، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور میری امت دا سب نالو حیا والا میرا عثمان ہے، میری امت دا حیا دا پہ کر، حیا دا جنا پہ کرے، حیا دا عثمان میرا عثمان ہے۔ فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلَيْهِ بَنُو أَبِي طَالِبٍ، اور فیصلہ کرن دے اندر میرا علی سب تو اگے ہے، وَأَقْرَأُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيْ بِن كَعْبٍ، اور قرآن دا کاری سب نالو زیادہ ہے میری امت دے وچوں ابی بن کعب، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، اور اللہ دے پیغمبر فرمان دینے حلال حرام دے بارے سب نالو زیادہ جانن والا میرا صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور وَأَقْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، اور جنی میراث وراثت دی تقسیم دا جڑا علم ہے سب نالو زیادہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جانن والے، علاوہ ان لکل امت امین، ہر امت دا ایک امین ہندہ، میری امت دا امین عبیدہ بن جراح، انہاں صحابہ اکرام دے وچوں ویکھنا ہے۔ تیسرے نمبر تے اللہ دے پیغمبر نے کی فرمایا ہے، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور میری امت دا جڑا حیا دا پہ کرے او حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امت دا حیا دا پہ کر میرا عثمان ہے۔
کون عثمان ہے جہدے کولوں اس کائنات دا امام بھی حیا کردا پیا ہے؟ کون عثمان ہے جہدے کولوں امام الانبیاء خاتم الانبیاء حیا کر رہے ہیں؟ کون عثمان ہے جہدے کولوں آسمان دے فرشتے بھی حیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیارے پیغمبر جدوں فتح مکہ واسطے نکلے نے، صلح حدیبیہ دے مقام تے اللہ دے پیغمبر ٹھہرے نے، عمرہ واسطے نکلے نہیں، لیکن مکہ والیاں نے رستہ روک لیا، آن تو انکار کر دیتا ہے، اسی عمرے دی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ دے پیغمبر فرمان دینے اسی کوئی نقصان نہیں پہنچاواں گے، اسی بیت اللہ دا طواف کرنا ہے صرف تو صرف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ دی طرف ایلچی بنا کے بھیجے آئے۔ اللہ دے پیغمبر نو خبر ملی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا ہے۔ اس موقع تے اللہ دے پیارے پیغمبر دے نال 1400 صحابہ نے اللہ دے پیغمبر نے انہاں دے ہاتھ تے بیعت کی تھی ہے، اونی دیر تک واپس نہیں جانا جنی دیر تک میرے عثمان دا بدلہ نہ لیا جائے۔ اس موقع تے اللہ نے اپنے پاک قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جدو بدلے دیواری آئی 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی ہیں، اللہ نے انہاں 1400 صحابہ دے بارے اعلان فرما دیتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اور جنہاں نے ایک درخت دے تلے بیٹھ کے بیعت کی تھی ہے میں رب ہونا تو راضی ہو گیا۔ اللہ نے 1400 صحابہ نو رضامندی دا اللہ نے اعلان کر دی۔ ایک کدے بدلے دی بیعت ہوئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں افواہ جھوٹھی ہے سچی ہے، اللہ دے پیغمبر نے بیعت کی تھی اور اللہ دے پیغمبر نے انج کر کے ہاتھ رکھیا، فرمایا اے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ ہے، اور دوسرا ہاتھ رکھیا فرمایا اے عثمان دا ہاتھ ہے، اے عثمان دی طرفوں بیعت ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی شان اور عظمت۔ یاد آ پہ کر ایک موقع آیا جنگ موتا دے موقع تے اللہ دے پیغمبر نے صحابہ اکرام نے فرمایا اے میرے صحابہ تعاون کرو، جنگ دے سلسلے دے اندر تعاون دی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انج کر کے جولی بریے دیناراں دی اللہ دے پیغمبر دے سامنے پیش کر دی۔ جدو پیش کی تھی حضور پاک اللہ دے پیارے پیغمبر انج کر کے او 1000 دینارے انہوں پکڑ کے اللہ دے پیغمبر انج کر کے لہران دے لوگاں دے سامنے پیش کر دے کہ آج تو بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے تے جنتی، آج تو بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے تے عثمان میرا جنتی۔ جنگ موتا دے موقع تے جدو 1000 دینار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے، اللہ دی راہ دے اندر خرچ بڑا کر، جیڑا بھی موقع آیا ہے جنگ دا موقع آیا ہے انہاں واسطے ہتھیار، انہاں واسطے دینار جنگاں دے موقع تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی راہ دے اندر دیندے۔ حیا دا پہ کر اور سب نالوں زیادہ سخاوت کرنے والے، کئی بار جنت دی بشارت پان والے، انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحجہ نو جدو شہید کیتا گیا، اور بڑی ہی مظلومانہ شہادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔
جدوں شہید ہون لگے نے اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، میری خواب دے اندر حضور پاک آئے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور خواب دے اندر آ کے کیا آخدے نے افطر عندنا اللیلہ او قالوا انکا تفطر عندنا اللیلہ۔ خواب دے اندر آئے، حضور پاک نے فرمایا عثمان ہے آج افطاری آ کے ساڈے کول کرنی۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر آئے، فرمایا آج افطاری ساڈے کول آ کے کرنی، اور اسے دن نہیں روزے دی حالت دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیتا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت اپنے سینے دے اندر سماؤ اور انہاں جیسی حیا اپناؤ، انہاں جیسی حیا اپناؤ، ایسی حیا کہ جہدے کول پھر اللہ دے پیغمبر بھی حیا فرماندے اور آسمان دے فرشتے بھی حیا فرماندے، اتنی حیا انہاں دے اندر۔ موضوع گفتگو دا دوسرا رخ چند دن قبل پہلے سویڈن دے اندر قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی گئی، نعوذ باللہ قرآن پاک نو نظر آتش کیتا گیا، جلایا گیا، اور ایک کوئی پہلا واقعہ نہیں قرآن پاک دی بے حرمتی دے اندر۔ جدوں دا اللہ نے اس قرآن نو نازل فرمایا ادوں تو اس قرآن دی بے حرمتی اور نعوذ باللہ گستاخی کیتی جان۔ حضور پاک دے دور دے اندر نعوذ باللہ دیوانہ، پاگل اور مجنوں دا انہوں کلام آکھیا گیا، اور آج دے دور دے اندر فرانس دے اندر ایک فیشن چینل ٹی وی تے لڑکیاں واک کر رہی ہیں اور انہاں دے کپڑیاں تے قرآنی آیات لکھی ہیں۔ ایک قرآن دی گستاخی ہے، قرآن دی بے حرمتی ہے۔ کدی ہالینڈ دی اندر اس طرح دے کپڑے بنائے جاندے نے کہ جنہاں دے اندر سورۃ الفاتحہ ایدی تصویر لکھی جاندی ہے اور انہاں دی آیات نو لکھیا جاندہ ہے۔ اور کدی امریکہ دے اندر ایسے کارڈ انوس کیتے جاندے نے کہ جنہاں کارڈ دے اندر برہنہ عورتاں نے اور ساتھ قرآن پاک دی آیتاں لکھی ہیں، اور کدی قرآن پاک دی نعوذ باللہ گستاخی اس طرح کیتی جاندی ہے کہ واش روم دے اندر ٹیشو پیپر دی جگہ قرآن پاک دے اوراق نو استعمال کیتا جاندہ ہے۔ ایک قرآن پاک دی بے حرمتی اور گستاخی حقیقت بات ہے۔ آج جس طرح مسلمانہ دی حالت ہو گئی ہے، جس طرح مسلمان سو گئے نے، قرآن پاک دی بے حرمتی اس سے وجہ تو کیتی جا۔ چند دن قبل سویڈن دے اندر قرآن پاک نظر آتش کیتا گیا۔ کس مسلمان نے آواز نو بلند کیتا ہے؟ کس حکمران نے آواز نو بلند کیتا ہے؟ بس دنیا داری دے اندر سو گئے، بچیاں دے اندر پہ گئے، دین ایمان دا نام و نشان نہیں رہ گیا، کوئی قرآن دا نام و نشان نہیں رہ گیا۔ سوشل میڈیا تے ہر اپنی آواز نو بلند کرنا ہے، قرآن دی حرمت دی واری آئے، قرآن دی دفاع دی واری آئے، پھر تو سو جانا ہے۔ انج پورا دن موبائل تے، انج پورا دن فیس بک واٹس ایپ تے، لیکن قرآن دے دفاع دے اندر ایک پوسٹ نہیں تو لگائی۔ حضرات آج مسلمان سو گئے، مسلمان دے حکمران سو گئے، کائنات دے لوگوں یہ ساڑے ایمان دی کمی ہے۔ اپنے ایمان دا جائزہ لو کہ کی گل تسی قرآن دے نال محبت کرنے والے ہیں بھی ہو کہ نہیں؟ قرآن پاک دا کتنا کے دفاع کیتا؟ برائی ہے نا، برائی نو ہاتھ دے نال پہلے روکیا جائے، ہاتھ دے نال طاقت نہیں، پھر زبان دے نال روکیا جائے۔ کتنا کہ تو اپنی زبان دے نال قرآن دا دفاع کیتا ہے؟ قرآن دا دفاع عمل دے نال ہوئے گا۔ قرآن دا دفاع اپنے آپ دا جہاں لباس ہے اور دین دے مطابق اور پھر قرآن دا دفاع ہوئے۔ آج مسلمان سو گیا، قرآن تو دوری ڈال لئی،
اسے واسطے یہ دوسرے دن کافر بدبخت لانتی اج قرآن پاک دی بے حرمتی کر دے. مومنو جاگو، مسلمانوں جاگو. قرآن پاک دی کس طرح نعوذ باللہ بے حرمتی کیتی جا رہی. اگر ادا دفاع کرنا چاہتے ہو سب تو پہلے جڑی اپنے اندر نحوست ہے انہوں نکالو. اسی بھی قرآن پاک دی بے حرمتی کر رہے ہیں. ساڑھے سامنے قرآن دا کوئی پیغام آئے، قرآن دے پیغام نو پسے پوچھ ڈال کے اپنی بات جی من مانی کری دیے. یہ قرآن دی بے حرمتی ہے کہ پورا سال کٹے مٹی دے اندر قرآن انج کر کے گلاب دے اندر لپیٹے پہ ہے، انہوں پڑھنا ہی نہیں. یہ قرآن دی بے حرمتی ہی ہے. کتنی دیر ہوگی قرآن پڑھیا، یہ قرآن دی بے حرمتی ہے. سب تو پہلے قرآن دا دفاع اپنی ذات تو کر، اپنے عمل تو کر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے نے ایک عیسائی آدمی مسلمان ہویا، حتیٰ کہ انہیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران بھی پڑھی، حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر دے کاتب وحی جڑے وحی لکھتے ہیں انہاں دے وچ شامل ہو گیا. انہیں کوئی سورتاں لکھیاں، پھر مرتد ہو گیا اور نعوذ باللہ پھر آخدہ رہے یہ قرآن پاک تے میں لکھی ہے. پھر عیسائی جدوں ہویا وہ آخدہ نعوذ باللہ محمد نو میں جو دساں اے او بیان کر دے صلی اللہ. یعنی اس طرح دے الفاظ بولے، مر گیا. حتیٰ کہ عیسائیاں نے انہوں قبر دے اندر دفنایا، جدو صبح آئے قبر نے باہر سٹ دیتا، زمین نے انہوں اپنے اندر لینا مناسب ہی نہیں سمجھے. پھر دوسرے دن انہوں نے آکھیا لگتا ہے مسلمانہ تو یہ مرتد ہویا، اسی مسلمانہ نے بدلہ لیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے نے پھر دوسرے دن زیادہ گڑا کھودیا، پھر انہوں دفن کیتا. پھر جدو آئے رات گزر گئی، دن چڑھیا، پھر زمین نے باہر نکال پھینک کے. حتیٰ کہ تیسری دفعہ جتنا انہوں کو گڑا کھودن ہویا کھودیا اور انہوں دفنایا، لیکن پھر زمین نے اپنے اندر رکھنا گوارا نہیں کیتا. زمین نے پھر باہر نکال پھینکیا اور حتیٰ کہ عیسائیاں نے اودی میت نو اوتھے سٹ دیتا ہے کہ زمین بھی اپنے اندر دفن کرنا انہوں مناسب نہیں. دو چیزاں، ایک تے اللہ دے پیغمبر دی گستاخی کیتی اور ایک قرآن پاک نو اپنا کلام آکھیا. قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی، قرآن پاک دی گستاخی کیتی. اللہ نے بڑیاں نو عبرت دا نشان بنایا ہے. جنہیں نعوذ باللہ قرآن پاک نو نظر آتش کیتا، اللہ نے وہ ساری گڈی نو جلا دیتا، خود بھی ویچی بدبخت راکھ ہو گیا. اللہ نے دنیا دے اندر عبرت دا نشان بنایا ہے. لیکن مومنہ تو آڈا بھی کوئی حق ہے، مسلمانہ دا بھی کوئی حق ہے، اپنا کوئی حق ادا کیتا ہے. مومن ہون دے ناتے، مسلمان ہون دے ناتے کوئی اپنا حق ادا کیتا ہوئے تو اپنی آواز نو بلند کر. سوشل میڈیا دا دور ہے، قرآن پاک دی حرمت دے حوالے دے نال پوسٹاں چاڑ اور اپنے بچیاں نو خصوصاً قرآن دے نال انہاں دے قرآن دی محبت انہاں دے دلاں دی اندر ڈال، اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بنا. اے ہے قرآن دا اصل دے اندر دفاع. اللہ پاک اگے دعا ہے اللہ قرآن پاک دے نال محبت کرنے والا بنائے. حقیقت بات ہے اس زندگی دا محور ہے قرآن اور اے رحمت دا باعث ہے قرآن، سفارش دا باعث ہے قرآن، بخشش دا ذریعہ ہے قرآن اور جنت جان دا ذریعہ ہے قرآن. اللہ پاک کے دعا ہے اللہ قرآن و حدیث تے عمل کرنے والا بنائے. اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی حیان اللہ اپنان والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.